کیا؟ جو ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ صرف علی علی کرتے ہیں، آپ نے نبی نبی اتنا کیوں نہیں کیا؟ تو پہلے آپ کو یہ غلط فہمی نکال دی جائے کہ علی علی ہم نبی کی چیڑ میں نہیں کرتے، ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہم نے عزت محمد مصطفیٰ یاروں سے نہیں سیکھی، ہم نے جناب عمران سے سیکھی۔ اور ہمیں آپ علی کو زیادہ مانتے ہیں، دیکھیں وہ نبی ہی کی گود میں پلے تھے تو آپ علی کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، پالنے والا تو گود میں نبی تھا، نبی نے پالا ہے تو یہ علی بنے ہیں نا، جنہیں آپ زیادہ مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا ماننے کو چھوڑو، پہلے میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ نبی نے گود میں پالا ہے تو علی بنے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ نبی نے گود میں پالا تو یہ علی بن گئے، تو پھر بتاؤ کس نے گود میں پالا تو یہ نبی بن گئے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ جو بندہ پریشان بیٹھا ہوا ہے اس سے خطاب ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی سرکار؟ میں بڑی آسان گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ دیکھیں اب رسول اللہ کی عزت بتائی کس نے؟ جناب عمران۔ ہم سے زیادہ محمد مصطفیٰ کی عزت سے واقف کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں بتانے والے عمران۔ میں کوئی بات ایسی تو نہیں کر رہا جسے سن کے آپ سن ہی ہو جائیں، ہم پہ باہر اعتراض ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ ہمیں عزت ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کس نے بتایا نبی کی عزت ہے تو کہو جو گھر والا ہے اس نے بتایا، ہم نے باہر والوں سے نہیں سنی۔ تو جو ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا کہاں؟ دیکھیں ہم، اچھا یہ بھی بڑے عجیب سوال ہے، مذہب شیعہ میں کوئی سوال نیا نہیں ہوتا، ہم پہ جو سوال ہو رہے ہیں نا وہ نئے نہیں ہیں، پرانے تیر تیز کرتے پھر ہم پہ چھوڑ دیتے۔ مجلس ہے یہ آپ جو پڑھتے ہیں یہ کہاں سے لیے؟ قرآن سے لیے ہیں بھائی۔ انہوں نے کہا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ میں کہا قرآن میں ایک آیت ہے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کہتا ہے اپنے قریبیوں کو برا کے ڈرا۔ کہا اس میں ڈرانے کا حکم ہے؟ تو میں نے کہا بلایا تو تھا، لیکن بلانے سے پہلے والی کہانی آپ کو نہیں پتہ کہ حضور آئے تھے جناب عمران کے پاس اور آگے کہا تھا اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ آج تو نے مجلس پڑھنی ہے، موضوع توحید ہے، ذاکر میرا تو ہے۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا تھا مجلس رکھوں گا؟ انہوں نے کہا قصر عمران میں رکھ لیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ پہلی مجلس، یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یوٹیوب پہ آپ کو بیان مل جائے گا لکھا ہوا کہ پہلا توحید کا جلسہ جو ہے وہ عمران کے گھر میں ہوا۔ تو طاہر القادری صاحب سے پوچھو نا جا کے رحمان کے اپنے گھر میں کیوں نہیں ہوا؟ دونوں گھر مکے میں ہیں، وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، وہاں کرائے اپنا جلسہ، عمران کے گھر میں کیوں کرا رہا ہے؟ طاہر القادری سمیت جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی جواب دیں گے اور ایک ہی دیا ہے، وہاں کروانا مجبوری تھی، بت کا وہاں پہ اس لیے نہیں کروایا کہ کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کرو نا، رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں نہیں تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ دو چار چیزیں ہم پہ بڑی عجیب ساری ہیں جو ہم سے پوچھی جاتی کہ آپ نے مجلس کہاں سے رکھی؟ ہم نے رسول اللہ سے لیے۔ اور یہ جو آپ اتنا لنگر کا اہتمام کرتے ہیں یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی اسی مجلس سے ہے، کیونکہ وہ مجلس لنگر کے بغیر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی وہ تو پہلے کھلایا تھا، آپ بعد میں کھلاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم نے انجام بھی دیکھا تھا کہ وہ پہلے کھا جاتے تھے، سنتے نہیں تھے۔ کافروں کا مزاج سمجھ میں آیا، لنگر کھانے روز آتے تھے، تقریر نہیں سنتے تھے۔ تو تیسرے دن جب جانے لگے ہیں تو جناب عمران نے محمد مصطفیٰ کی عزت کا ایک جملہ کہا، ایک، اور وہ قیامت تک قلم نور سے رخسار حور پہ لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ جیسے ہی وہ ابو لہب اٹھنے لگا نا تو سرکار نے کندھے سے پکڑ کے بٹھا کے کہا بیٹھو، اور جب تک محمد کا خطاب ختم نہ ہو اٹھنے کی جرت کوئی نہ کرے۔ یہ عام بندہ نہیں، شیر خدا کا باپ بول رہا تھا۔ اور عزت مصطفیٰ بندے پریشانے کے کہاں منوائی؟ سب سے پہلا جملہ ہے اسلام کے آغاز میں، جب اسلام کا تعارف نبی کروا رہے اس سے پہلے، اسلام کی تقریر ہونے سے پہلے
نبی کے بولنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کی عزت بتائی جناب عمران نے خفر کو بٹھا کے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کم کم یا سیدی، اٹھ میرے سردار۔ آپ چپ کر گئے ہیں، اٹھ میرے سردار۔ نہ جناب عمران کے تذکرے پہ اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ آپ علی ولی اللہ کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک لوگوں کو علی کے باپ کا کلمہ سمجھ نہیں آ رہا، تو جن کے حلق سے ایمان عمران نہیں اترتا وہاں پہ علی کی ولایت آسانی سے اتر جاتی ہے۔ پہلے دنیا کو بتاؤ تو صحیح نا، عمران کا ایمان نہیں، عمران کی شان کیا ہے؟ عزت محمد مصطفیٰ کون منوا رہا ہے؟ قم قم یا سیدی، اٹھ میرے سردار۔ اٹھو نہیں، بیٹا نہیں، بھتیجا نہیں، اٹھ میرے سردار۔ آپ چپ کر کے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا جناب عمران آپ نے لقمے کھلائے، سینے پہ سلایا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کلمے کو چلنا سکھا رہا تھا۔ آپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اور چلنے سکھانے کے بعد 40 کافر آ گئے، آپ ان کے سامنے کہیے اٹھ میرا بیٹا، اٹھ میرا بھتیجا، اٹھنا، میں تجھے لقمے اس لیے کھلاتا رہا ہوں کہ تو اٹھ کے کھڑا ہو کے تقریر کرے، کسی سے نہ گھبرانا۔ میں تمہیں اس لیے انگلی پکڑ کے چلاتا رہا ہوں کہ جو تو کہنا چاہتا ہے، جہاں تو جانا چاہتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو اکیلا نہیں ہے۔ آپ نے سیدھا سیدھا ہی کہہ دیا اٹھ میرا بھتیجا، اٹھ میرا سردار، اٹھ میرا سردار، اٹھ میرا بیٹا بھی نہیں، اٹھ میرا بھتیجا بھی نہیں۔ لقمے کھلانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اٹھ میرا سردار۔ عجب نہیں جناب عمران کی آوازیں، میں 40 کافروں کے سامنے محمد مصطفیٰ کو اپنا سردار کہہ کے قیامت تک کے جاہلوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ جب محمد مصطفیٰ کو لقمے کھلانے والا محمد کے برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی محمد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا محمد جیسے کیسے ہو جاتا؟ نہیں توجہ فرمائی اللہ یار۔ زندہ زندہ مردہ مردہ بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد الوالد۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ جب محمد کو لقمے کھلانے والا محمد جیسا نہیں تو ٹکڑوں پہ پلنے والے کیسے برابر ہو گئے؟ آج بھی 2 ٹکے کا مولوی یہی کہتا ہے، ابھی چاند چڑھنے والا ہے، اگلے مہینے شروع ہو جائیں گے ہم جیسا ہم جیسا ہم جیسا۔ جناب عمران سے لے کے آخر الزمان تک رسول اللہ کی حدیث کے اولنا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا وَكُلُّنَا، تو یہ اولنا آپ علی سے کیوں گنتے ہیں؟ عمران سے کیوں نہیں گنتے؟ جناب عمران سے کیوں نہیں گنتے جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ محمد جیسے، اور نبی کہہ رہے ہیں محمد جیسے؟ آج تک کبھی کسی نے عمران سے آخر زمان تک کوئی شیعہ کتاب میں ثابت اپنی کتابوں میں کرے کہ بادشاہ عمران سے لے کر صاحب الزمان تک کسی ایک نے بھی کہا ہو محمد ہم جیسا؟ جنہیں محمد کہہ رہے ہیں یہ مجھ جیسے ہیں، علی مجھ جیسا بلکہ مجھ سے ہے، علی و منی وانا من ہو، فاطمہ بزت و منی، حسن و منی وانا من ہو۔ اگلی حدیث ہے بڑی عجیب، حسین و منی وانا من الحسین۔ آپ نے غور نہیں کیا علی کے لیے کیا کہا؟ علی و منی وانا من ہو، حسن و منی وانا من ہو، فاطمہ بزات و منی، اور پھر کہا حسین و منی وانا من الحسین۔ اس کا مطلب ہے کہ باقیوں کے کام سے رسول زندہ ہے، حسین کے نام سے رسول زندہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ تو جب منی والے نہیں کہتے محمد ہم جیسا تو انی والوں کی اوقات کیا ہے کہ یہ کہتے کہ محمد ہم جیسا؟ یہ جناب عمران نے بتایا ہے کہ عزت محمد مصطفیٰ کیا ہے، اور جناب عمران کا ایمان نہیں، ان کی شان بیان کرنے کے لیے قرآن کا جو پارہ کھولو ہر صورت گواہی دے گی عصمت عمران پر۔ نہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں 2 آیت، ایک آیت تو بچوں کو بھی یاد ہے،
ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے حدیث کے سامنے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ساروں کو آیت آتی۔ تو اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جی اللہ کا ارادہ ہے میں ان کے قریب رجس سے نہیں آنے دوں گا۔ بھئی ارادہ اللہ کا ہے رجس قریب نہیں آنے دوں گا، یہ کہاں کا ترجمہ ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھ اللہ کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ، یرید الرب نہیں۔ آپ کہو آپ کہ اللہ کہہ دی انما یرید الرب کہہ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا نہیں، یہ تو اس کی صفت ہے۔ رب وہ تب بنا جب اس نے کسی کو پالا۔ اچھا نہیں توجہ فرمائی؟ بھائی جب تک پالا ہی نہیں کیسے پتا چلا وہ رب ہے؟ اس کا نام تو اللہ ہے، ازل سے اب تک نام اس کا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کا ایک حقیقت ہے، لیکن نام اس کا اللہ ہے۔ تو پھر انما یرید الرب کیوں نہیں کہتے؟ کہ یہ صفت ہے، یہ پالنے والے کی۔ اچھا اگر یہ انما یرید الرب ہوتا تو ارادہ تابع صفت ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ بھائی جب اس نے کبھی کسی کو پالا پھر وہ رب بنا، پھر اس نے ارادہ کیا کہ رجس آل محمد سے دور رکھوں گا، تو یہ ترجمہ بن جاتا۔ اس نے کہا انما یرید اللہ، جب سے میں اللہ، مجھ اللہ کا ارادہ ہے، یعنی جب سے وہ اللہ ہے تب سے اس کا یہ ارادہ، اس کا ارادہ ہے۔ انہوں نے دعا نہیں مانگی کہ ہم سے رجس دور رکھ، اس نے اپنا ارادہ کر رکھا ہے کہ ان سے دور ہے، قریب نہیں آئے گا، ان سے دور ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان سے رجس دور ہے۔ آدم آئے تھے تو اس نے کہا تھا قیامت بڑی قریب ہے، نوح نے بھی یہی کہا تھا قیامت بڑی قریب ہے، عیسیٰ تک سارے نبی اللہ کا پیغام دیتے رہے، کہا قیامت بڑی قریب ہے، یہاں تک کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا قیامت بڑی قریب ہے۔ اور حضور کو دنیا سے گئے ہوئے کم از کم 1450 سال پرانی بات ہے جب نبی نے کہا تھا قیامت بڑی قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت بڑی قریب ہے، اور ہزاروں سال اس بات کو گزر گئے کہ قریب ہے قریب ہے قریب، اور ہزاروں سال ہو گئے یہ سنتے ہوئے کہ قریب ہے، ابھی تک آئی نہیں۔ تو جس کے قریب کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے دور کا اندازہ کیا ہوگا؟ کہ جس نے رجس، جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ اور شرط کیا رکھا؟ نہیں میں جناب عمران کی اسمت پہ پڑھوں آپ پریشان ہو گئے، دیکھیں کتنا میں نے دور رکھا، رجس ان سے دور ہے، اور خاک بدہ نعوذ باللہ اگر رجس قریب آ جائے ان کی خطا نہیں، اس کے ارادے میں نقص ہے، اور جس کا ارادہ ناقص ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اس کا یہ پختہ ارادہ ہے کہ رجس ان سے دور ہے۔ اچھا چلو باقیوں کو تم نہیں مانتے، رسول تو سب مانتے ہیں نا، یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس محمد سے دور ہے، محمد کے قریب نہیں آ سکتا، دور ہے رجس۔ تو اب جا کے پتہ کر، میں نتیجہ دے رہا ہوں رجس کیا ہے۔ آپ کو قرآن میں بڑے سارے رجس ملیں گے لیکن ایک سورہ انعام کا ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے میں ان پہ رجس ڈال دیتا ہوں۔ نہیں یار آپ نے کیا محنت کا صلہ دے رہے بھائی، مجھے لگ رہا ہے میں کثر القائم میں اکیلا ہی پڑھوں تو میں اکیلا بھی پڑھنے کو تیار ہوں، مجھے ساری رات بٹھاؤ میں ساری رات جناب عمران کی فضائل پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے میں ان پہ رجس ڈال دیتا ہوں، اور وہاں کہہ رہے رجس محمد سے دور ہے، پھر کہا جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پہ رجس ڈال دیتا ہوں۔ اچھا جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ ان پہ رجس ڈال دیتا ہے۔ اگر جناب عمران ایمان نہیں لائے تھے تو پھر ان پہ رجس آنا چاہیے تھا، گود میں محمد کیسے آ گئے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ، رجس نہیں آ سکتا۔ اور یہ تاریخ کے جملے بی بی ام حبیبہ کی
یہ واقعہ اسلامیات کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے، دینیات کی کتابوں. بی بی ام حبیبہ، ایک ہی تو اس بی بی کا احسان ہے جو شیعہ مان رہے ہیں، اور احسان بڑی شد و مد کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ اسی آیت کی تشریح میں لکھا ہوا ہے. کوئی انما یرید اللہ کی آیت مانے یا نہ مانے، بی بی نے وہ ثابت کر کے بتایا تھا کہ جب باپ ابو سفیان رشتہ دینے کے بعد آیا تھا مدینے اور مصلی محمد کو خالی دیکھ کر دل میں ارادہ کیا کہ یہ داماد کا ہے، میں سسر ہوں، یہاں بیٹھنا حق میرا بنتا ہے. کتاب کے جملے یہ ہے کہ ابھی اس نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، یا بی بی ام حبیبہ نے مصلی کھینچ کے کہا بابا ناپاک کبھی پاک کی جگہ پہ نہیں آ سکتا. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ تو جب ریج سے دور ہے تو پھر عمران کی گود میں ایمان کیسے آ گیا؟ جس کی آغوش میں اللہ ایمان نازل کرے، بلکہ کل ایمان کا بھی ایمان نازل کرے. نہیں توجہ فرمائی آپ؟ اس کے کلمے پہ اور نبی سے اللہ نے وعدہ کیا نصرت کرنی ہے تو ایمان لاؤ، یا تو کوئی بندہ ناصر ثابت ہو. باپ کی دی ہوئی تربیت ہے. ابھی تو میں جناب عمران پڑھ رہا ہوں تو آپ ڈھیلا ڈھیلا سن رہے ہیں، ورنہ ہم پہ تو یہ الزام آ جاتا ہے جناب امیر کی تھوڑی سی فضیلت پڑھ دو تو ہم غلو میں آ جاتے ہیں. وہ آپ شرک کرتے ہیں. تو کیا شرک کیا کیا؟ علی کو کیا اللہ خدا نخواستہ کہہ دیا؟ نعوذ باللہ. ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم اسے خدا تو نہیں کہہ رہے. ہمارا عقیدہ علی اللہ کا نہیں، ہم علی اللہ کے قائل نہیں، علی ولی اللہ کے قائل ہیں. چپ کر جانے والوں، یہی تو عقیدہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، یہ ہمارا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ ہے. اب آدھے کلمہ کوئی مان لے اور آدھے کا انکار کر دے. اب یہ بھی دنیا کی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو جس دور میں جو کلمہ سمجھ نہیں آیا وہ اس کا دشمن ہوگا. ابو جہل کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ اللہ کا دشمن ہوگا. ابو لہب کو محمد رسول اللہ سمجھ نہیں آیا، وہ محمد کا دشمن ہوگا. نام گن کے بتاؤں کتنوں کو علی ولی اللہ سمجھ نہیں آیا؟ یہ علی ولی اللہ یہ لڑائی نہیں ہے، اس کو خام خواہ جھگڑا بنایا. یہ ایمان ہے. شیعہ اس کے بغیر تو شیعہ ہی نہیں ہوتا نا. ہم شیعہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساری دنیا پڑھتی، بلکہ ابو جہل نے رسول اللہ سے کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، رسول اللہ تو کہتا نہیں تھا نا، وہ اگر کہتا تو مان جاتا. کہا عبداللہ کے بیٹے تو کہتا ہے تو رسول ہے اور تو نبی ہے اور تیرا کائنات پہ اختیار ہے، کائنات کے لیے تو رحمت العالمین ہے. اچھا وہ سامنے گدھا کھڑا نہیں تھا، نبی کے بلانے پہ آ گیا. جڑی میں اگلی گال کرنی ہے جی تسی جاگ رہے تو میں کرنی نہیں تو میں سمیٹن لگا. سرکار لطف آ رہا ہے جناب، لطف آ رہا ہے. ایڈا بھی لطف نہ لوگوں میں پریشان ہو جاؤں. تو جو ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا سرکار نے فرمایا آ گیا. اب انہوں نے کلمہ پڑھاؤ، تیرا کلمہ پڑھے پھر مانو. کلمہ سنا، اس نے سنایا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب پتہ چلا ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں. اتنا تو اس نے بھی پڑھا تھا. توجہ فرمائی میری بات پر. جس بندے کو بات سمجھ میں آئی، اتنا تو پڑھ گیا تھا نا. یہ سارے ہی پڑھ. اچھا یہ کلمہ جو ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہونے کی پہچان. یہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے جتنے بچے بیٹھے ہوئے، یہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں، مشرک نہ ہونے کا ثبوت ہے. ڈھونڈتے جاگو سرکار. محمد رسول اللہ کافر نہ ہونے کا ثبوت ہے. نہیں میں اب اس کو سیدھا کر کے پڑھو. اگر کسی سے پوچھا جائے آپ مشرک ہیں، وہ کہے نہیں، اسے کہ ثبوت دے. مشرک نہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ فقط ایک لا الہ الا اللہ، اس سے بعد دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کافر ہیں، وہ کہے نہیں، اسے کہ ڈاکٹر صاحب ثبوت دے.
ثبوت ایک ہے کافر نہ ہونے کا، محمد رسول اللہ۔ اب آپ چپ بیٹھے ہیں، بول پڑے، کسی سے پوچھا جائے منافق ہے؟ وہ کہے جی نہیں میں مومن ہوں، اسے کہا ثبوت دے۔ مومن ہونے کا ایک ہی ثبوت ہے، علی ولی اللہ۔